یہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، مجھا مجھا دیا بہنا ہوندیاں نے، تو یہ سب ایک جیسے ہیں، آپس میں ان کی آج لڑائی ہے، کل صلح ہو جائے گی، آبادہ موافقہ بن جائے عمران کے خلاف، میں نے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دینی تو بس انہیں رگڑا لگاتے چلے جاؤ۔ یاد ہے کتنے دن قبل جنرل فیض صاحب گرفتار ہوئے تھے، اپنا گھر کا بندہ پکڑ کے تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو کچھ ابھی وہی فائنل ہو یعنی رہا پانی میں مدانی محاورے والی چلائی جا رہی ہے، نکل کچھ نہیں رہا تو ملک ریاض تو ابھی یہاں ہے بھی نہیں۔ ایک ہماری جو ہے وہ ایک اشرافیہ ہے، ہمارے برہمن ہیں اور ہم شودر ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈز میں تو ہم نے جب بھی اس پہ بات کی آپ نے کہا ہے کہ کوئی نہ احتساب ہے نہ یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں۔ یہ پھر سے یہی سمجھے سر؟ میں اب بھی یہی ہے، دیکھیے بات سنیں میری، میں نے تو آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، یہ پتہ نہیں آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ملک ریاض صاحب جو ہیں موصوف، ان کے بارے میں جب یہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کیمپین شروع کی اور جن صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں کیا ریپیٹ کرتا کہ اس ہوں، میں اچھا نہیں لگتا آپ کے بارے میں بھی بات کہ ہوئی جی تھی وہ میرے اتنے پیسے فلاں بینک اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ نمبر بھی تھا اور پلاٹ کا نمبر بھی تھا۔ میں تو ابھی تک میری خواہش ہے، میں اللہ کا واسطہ کہ دوبارہ مجھے دوہرا دے دیتا دیں ہوں وہ، کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے وہ اکاؤنٹ کا ایک تو چیک بک دے دے، دوسرا وہ پلاٹ پہ قبضہ دلوا دے، تاکہ بھائی تاکہ میری بھی میں زندگی۔ اس عمر میں اپنی کیوں میں خواہ کا کالم لکھتا ہوں، ٹی وی پروگرام کرتا ہوں، تو مقصد یہ کہ مجھے کوئی اچھا لگتا ہے اس عمر میں کرنا۔ یہ بات اپنی جگہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ جس نوعیت کے یہ سارے مسائل ہیں، اس میں اکاؤنٹیبلٹی پر سے جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح ہے، یہ ایک بارگیننگ ہو رہی ہے، اور اس میں ہم لوگ اس تاثر میں مبتلا ہیں کہ شاید تاریخ میں پھر بارگیننگ کس کے اینڈ پہ؟ ملک ریاض صاحب دونوں طرف سے، دوسری سائڈ بھی؟ ہاں کبھی آبادہ موافقہ بن جائے عمران کے خلاف، کچھ اس طرح کا ہے۔ تو سر پھر کل کوئی حکومت اگر چلی گئی اور دوسری حکومت آ گئی تو یہ بارگین رک جائے گا، بیک ٹو نارمل؟ ہاں تو یہ ایسے ہوا نہیں ہے، ہمیشہ ہوا ہے سر، جب نئی حکومت آئی ہے مجھے تو وہ آپ چیز ایک بات پلٹی ہے۔ بتائیے، نواز شریف صاحب کو سزا نہیں دلوائی گئی تھی باقاعدہ احتساب عدالت سے؟ بالکل نہیں ہوا تھا سر، اور تب بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ہی لیبل یوز ہوا نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ وہ تشریف لائے، ختم ہو گیا، کیا خیال ہے؟ اسی طرح سر اگلی حکومت آئے گی، یہ کیسز ختم ہو تو جائیں گے۔ ایسا میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو وائی، یہ ایک بالکل ایک وقت کا ضیاع ہے کہ ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اس ملک میں احتساب نام کی کوئی چیز ہونی ہے۔ احتساب ایک پولیٹیکل جو ہے، یہ ڈیوائس ہے، ایک پولیٹیکل ٹول ہے جو حکومتیں استعمال کرتی ہیں اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سے کوئی کام ہے، آپ وہ نہیں مان رہی ہیں تو آپ میں ہزاروں برائیاں نظر آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آج کل چونکہ وہ مزاحمت دکھا رہے ہیں کہ بھئی میں نے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دینی، تو بس انہیں رگڑا لگاتے چلے جاؤ۔ احتساب ہونا ہوا، آپ کو یاد ہے کتنے دن، آپ کو یہ بات یاد ہے کتنے دن قبل جنرل فیض صاحب گرفتار ہوئے تھے؟ سر اب تو آئی تھنک 3-4 مہینوں سے زیادہ ہی ہو گئے۔ نہیں، غالباً اگست میں ہوا تھا، تو اگست، 6 سپٹمبر، months، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، تو 7واں مہینہ شروع ہے، تو کیا نکلا ہے ابھی تک؟ سر وہی تو بات ہے، وہ اس چیز کا تو کوئی رزلٹ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہوگا۔ نہیں تو جب اپنا گھر کا بندہ پکڑ کے تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو کچھ ابھی وہی فائنل وہ نہیں ہو یعنی رہا۔ پانی میں مدانی محاورے والی چلائی جا رہی ہے، نکل کچھ نہیں رہا تو ملک ریاض تو ابھی یہاں ہے بھی نہیں۔ تو سر فیض حمید کی بات کر ہی لیے تو آپ کے پاس کوئی اگر ہے آئی ہے کوئی خبر یا کوئی بات اندر کی کہ کب تک یہ ساری چیزیں پبلک ہو جائیں گی یا ان کا کورٹ مارشل فائنل کب ہوگا؟ دیکھیے میرا پاس کوئی ایکسیس نہیں، ہمیں کون منہ لگاتا ہے اس کا؟ سر ایسا تو نہیں ہے، ایکسس تو ہوگی۔ نہیں وہ بالکل نہیں ہے، ایسے میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں تو ایک تو عملی رپورٹنگ سے ریٹائر ہوا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں جا کے تو سر کو خبر تو بتائیں، میں نہیں کر کوئی سکتا اندر کی یہ۔ بات بتائیں تو لیکن ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ کھے کھائی ہے اس یعنی کہ پروفیشن میں، تو میری آخری خبریں یہ تھی کہ 7 سے زیادہ گواہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک، وہی سر وہی جن پہ وہ چیز۔ جرا ہونی ہوتی ہے اور پھر وہ سارا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، اور یہ تو ٹھیک ہے، وہ اس طرح احتساب تو دیکھیے نا، یہ تو مجھے ایک بات ہی سمجھ میں نہیں آتی نا کہ یہ کیسا احتساب ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ
برا نہ مانیے گا، تاریخ آج سے 50 سال بعد کوئی لکھے تو یہ تو لکھے گا نا کہ نواز شریف صاحب جو تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، ان کو جسٹس ثاقب نثار نے جھوٹا اور خائن قرار دے کر تاحیات نااہل کیا۔ یہ تاریخ میں بات آئے گی؟ بالکل آئے گی سر، لیکن میں کیوں برا بناؤں گی سر؟ اب جو ہے وہ جب حالات بدلتے ہیں تو وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کی جو فلائٹ ہے وہ براہ راست لاہور اترنے کے بجائے پہلے اسلام آباد آتی ہے اور وہاں ان کے وہ میٹرک وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اب وہ مقدمات میں تو بری ہو گئے، لیکن ثاقب نثار تو زندہ ہے نا، اس نے انہیں صادق نہیں بلکہ خائن کہا۔ وہ ان کو بلایا ان سے پوچھے تم نے کیا ان کو پینشن مل رہی ہے؟ بالکل سر، وہ تمام مراعات میسر ہیں جو سابق چیف جسٹس کو ملنی چاہیے ہمیشہ سر۔ تو اگر اس بندے کو ہم یہ نہیں جان سکتے کسی نہ کسی ٹرائل کے ذریعے کہ کیا ثاقب نثار کو سزا سنانے میں حق بجانب تھا یا ابھی جو بری کیا گیا ہے وہ حق بجانب ہے، تو کیسے کل کو کوئی اور ثاقب نثار جو ہے وہ کسی کے کہنے پر یا کسی سازش کے تحت ایک اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ جھوٹا اور خائن قرار نہیں دے گا؟ جب یہ کہا جائے کہ جناب آپ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا، تو آئیے کوئی اس طرح کا کمیشن بنے جس کی لائیو ٹرانسمیشنز ہوں اور جس میں آپ ثابت کریں کہ آپ درست تھے یہ یعنی فیصلہ کرنے میں، یا اور پھر وہ دوسرا بھی لوگ بیٹھے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی میکنزم اویلیبل ہی نہیں ہوگا، بھائی امریکہ میں نہیں ہوتا کہ اگر کوئی فرض کرو وہ آدمی آپریشن کرے غلط تو اس پہ کتنے $ملین تک کے سو ہو جاتا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہاں پر تو پھر ہے نا اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر انصاف کی جب بچری ہو تو کہاں جائیں؟ اور وطن عزیز میں تو انصاف کا یہ عالم ہے کہ یہاں پہ جو سٹنگ جج ہے کسی اور عام پاکستانی کی تو بات ہی نہ کریں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 عزت مآب ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کو یہ کہتے ہوئے مجبور ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو وہاں میں میرے جیسا رعایا کا ایک گھٹیا ترین عام آدمی بے بس کمزور کہاں جائے گا؟ مجھے کہاں انصاف ملے گا؟ ہم ایک قسم کا ایک فکشنل ورڈ ہے۔ تو انصاف بھی فکشنل ورڈ ہے، احتساب بھی فکشنل ورڈ ہے، یہ سارے ہی پولیٹیکل ٹولز ہی ہیں سر، ان ورڈز کی کوئی میننگ تو ہے نہیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، بس یہ چاہے ملک ریاض ہیں، فیض حمید ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم ان کو اکاؤنٹیبلٹی کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ ایک ہماری جو ہے وہ ایک اشرافیہ ہے، ہمارے برہمن ہیں اور ہم شودر ہیں۔ سر وہ تو یہ سارے ہیں ہی اس اشرافیہ کا حصہ، ایلیٹس کا حصہ ہیں یہ، ان کی کیسے؟ کیا میں غلط بات کر رہا ہوں؟ میں یعنی الٹ بات، میں یہی تو رول رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، مجھا مجھا دیاں بہناں ہوندیاں نے، تو یہ سب ایک جیسے ہیں، ان کا آپس میں ان کی آج لڑائی ہے، کل صلح ہو جائے گی۔ جیسے بارگیننگ چپس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ملک ریاض صاحب کا بھی کیس۔ میری دانش میں تو اس میں کوئی، بس ٹھیک ہے روزانہ آ رہا ہے اور لیکن سر اگر کل کو عمران خان کے خلاف واقعی کوئی بیان دے دیتے ہیں، عمران خان کے لیے اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، ان کو کہہ دیتے ہیں ان کو سیف زون میں ڈال دیتے ہیں، نہیں تو پھر ان کی پرابلمز ختم ہو جائیں گی، اسی لیے تو میں انہیں زیر بحث لانے کو تیار نہیں۔ بھائی ملک ریاض اگر ان دنوں مشکل میں نظر آتے ہیں تو ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اگر وہ عمران خان کے خلاف اگر صرف ایک یا یہ ملک ریاض کے بارے میں، ان کی نفسیات کے بارے میں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو ان کے چپڑاسی تک ایکسیس نہیں ہے، تو میں کیسے ملک ریاض صاحب کی سوچ آپ کو بتا سکتا ہوں؟ ویسے بھی وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ شروع، تو یہ تو پھر صرف ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ لیں آپ، اس کا حصہ ہے جو کہ پھر آبویسلی مقاصد پورے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی۔ آپ غلط بات کری، وہ اسٹریچ دوسری جگہ ہو جائے گا۔ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یہ تو ایک انڈیویجول ہے نا، اور وہ ہر سیاسی جماعت کی مطلب یہی ملک ریاض تھے۔ تو یہ جو کھانا جاتا تھا، یہ جب دھرنا ہو رہا تھا نواز شریف صاحب کی تیسری حکومت کے خلاف، تو یہ بھی لک آفٹر کرنے والوں میں شامل تھے، اور ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے کہنے پہ کر رہے تھے جو آج کل انہیں احتساب کی چکی بنانا چاہ رہے ہیں۔
جیسے پھر اس کا ہم کوئی سوچ سکتے ہیں کہ جو فیض حمید والا ایشو اتنے عرصے سے اب بیک اینڈ پہ گیا ہوا ہے، تو کیا وہی لوگوں کو اسی سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی تو لوگوں ادھر بھی کو نہیں ہوئی. امید دلائی جاتی ہے کہ فکر نہ کریں انصاف ہوگا. ہم اپنے بندوں کا بھی کرتے ہیں، جو آپ دوسرے ہیں ان کا بھی کرتے ہیں، ان کا بھی کرتے ہیں. عمران خان بھی جیل میں ہے، تو ہم تو کر رہے ہیں اپنا کام. تو آپ اپنا مطمئن نہیں ہے، سارے لوگ خوش رہیں. مین یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت دن رات محنت کر کے پاکستان کی معیشت سنوار رہے ہیں. تو آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، اچھی خبریں. اور آج کل ویسے بھی چیمپئن ٹرافی ہے، میچ دیکھا کریں آپ. اس میں اگر پاکستان کی ٹیم ہی گندا کھیلے تو یار ہماری توجہ اگر لگانی. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیڈیمز بنا لیے، ٹیم بنانا بھول گئے. وہی نہ تو یاد ہو تو بہرحال اب ہم اس میں مصروف ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ جتنی توجہ اب اس میں ملے گی، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اب تو یہ بحث ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ چیمپئن تک پہنچ پائے گا بھی یا نہیں. حالانکہ کس ہوسٹ اسٹیج ٹیم پہ رہے گا ہوسٹ ٹیم، جس میں انڈیا تو ایک اچھا انہوں نے لگا دیا. تو یہ ہوتا ہے جیسے رومن امپائر میں ہوتا تھا نا، وہ گلیڈیٹر، لوگوں کو تماشے لگا دو، بات دیکھو. تو ہمارے لیے چیمپئنز ٹرافی ہے، اس کو ڈسکس کریں، اس پہ توجہ دیں. آپ کیا یہ بیٹھ کے جیسے کرکٹ تو ویسے ہی بہت پیشنیٹ ہے ہماری قوم. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو یہ دور حاضر کا گلیڈیٹر ہے، بھی دور حاضر کا تھیٹر ہے. بس ٹھیک ہے، جیسے رومن امپائر میں کھیل تماشے، ڈسک تھروئنگ وغیرہ، یہ تو یہ بھی یہی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں کبھی احتساب ہے، کبھی جنرل فیض پکڑے گئے اور بڑے انکشافات کی طرف، کبھی آئی سی سی اٹ سیلف ہے، اور کبھی آئی سی سی ہے، اور پھر چیمپئنز ٹرافی ہے. ان سب سے گزارا نہ ہو تو جو بھی ٹی وی کھولو، ریموٹ پکڑو ہاتھ میں، تو وہاں شیر افضل مرکز بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دل بہلا لیجیے، ان سے بھی سیاست سیکھ لیجیے. ہم تو ایسے ہی خم خواہ کا اپنا وقت شیر افضل مرکز سے ہم سیاست سیکھ لیں. سکھا نہیں رہے، کیا ایسا ہو نہیں رہا ہے. مجھے کوئی ایک چینل بتائیے جہاں پر وہ تشریف نہیں لے گئے اور ان کے فرقدات اور خیالات سے ہم آگاہ نہیں ہو رہے، اور وہ کیسے کیسے انکشافات کر رہے ہیں. دل تو بہلا رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے سر. نہیں انٹرٹینمنٹ نہیں، وہ قوم کی وہ یعنی قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. کمال کر رہے ہیں آپ. یہ تو اس ٹائپ کے واہمے، دھوکے، اور ہم لوگوں نے بنیادی باتیں تو کرنی نہیں ہیں، سنجیدہ باتیں کرنی نہیں ہیں. لوگوں کا دل بہلانا ہے، ان کی توجہ بٹانی ہے، تاکہ بندہ کہے کہ یار زندگی تو ہے ہی عذاب میں. کیا یہ نصرت جاوید جیسے لوگ ہمیں سوچنے کو کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تو سوچنے پر مجبور نہیں کریں گے تو پھر اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے. کچھ نہیں، 5000 سال سے اسی لیے جس کا دل کرتا تھا سیٹلائٹ سے اٹھ کے آ کے ہم پہ قبضہ قابض ہو جاتا تھا. یہی ہوتا ہے سر ہسٹری میں. آگے میں نہیں، اقبال نے لفظ ایکسپریشن میرا نہیں ہے، شاعر مشرق کا ہے خوئے غلامی. تو ہماری جبلت میں، ہماری انسٹنکٹ میں، ہماری ڈی این اے میں، ہمارے ڈی این اے میں غلامی اور جی حضوری شامل. جی حضوری.